سندھ میں آپ لوگ جس کے اتحادی رہے ہیں 16 مہینے، نون لیگ ایک بڑا مضبوط اتحاد بنا رہی ہے. ابھی میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ایک ایسا سیاسی اتحاد نیا بن رہا ہے جس میں انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ جس حلقے میں جس سیاسی جماعت کا کینڈیڈیٹ امیدوار مضبوط ہوگا، باقی ساری سیاسی جماعتیں اس کو مضبوط کریں گی. جی ڈی اے ہے، فنکشنل لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، نون لیگ ہے، یہ سب مل کر آپ لوگوں کے خلاف اتنا مضبوط سیاسی اتحاد بنانے جا رہے ہیں. کتنا ٹف ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جواب آ گیا؟ سوال آ گیا آپ کا؟ جی سوال آ گیا ہے. جی اب میں جواب دوں. جی ہمارے مخالفین کا یہ فیصلہ کرنا کہ سارے پاکستان کی جماعتیں مل کر پیپلز پارٹی کے اس امیدوار کے سامنے متفقہ امیدوار کھڑے کریں گی، یہ شکست کی دلیل ہے یا فتح کی دلیل؟ یہ تو ان کی شکست ہے. سب کے سب مل کر ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، نون لیگ نے یہ کوئی نئی بات نہیں کی، اس سے پہلے بھی وہ ایسی کوششیں کر چکی ہے. تمام قوم پرستوں کو، مجھے یاد ہے اللہ غنی کے رحمت کرے رسول بخش پلیجو صاحب کو، اس کے گھر نسیم نگر میں آئے، تمام جماعتوں کو ملایا، انہوں نے اتحاد کیا قوم پرستوں کو ملا کے. نتیجہ جو کوئی نہیں نکلا. آپ دیکھیں بھلا. اور ابھی کیا ہوگا آپ دیکھیں. لیاقت جتوئی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، ہماری منتخب حکومت کو ہٹا کر ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کروا کر انہوں نے اتحاد کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بات. تیسری بات، یہ اتحاد جس میں قوم پرست بھی ہیں، ایم کیو ایم بھی ہے، دوسری جماعتیں بھی ہیں، کیا یہ ساری کی ساری جماعتیں پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف جمع نہیں ہوئی ہیں؟ آپ کو یاد نہیں جی ڈی اے کے ایک لیڈر نے کہا تھا ہم پیپلز پارٹی کا متبادل بنیں گے. 3 الیکشنیں گزری ہیں، جی ڈی اے متبادل بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکی. میرے دو جملے سن لیجئے. جی ڈی اے میں سوائے پیر صاحب پگاروں کے کوئی جماعت نہیں ہے. اس پورے اتحاد میں ایم کیو ایم کے سوا کوئی جماعت نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہاں ہے یہ، کہاں جا کر ہمارا مقابلہ کریں گے. ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں. ہاں، ہارنا جیتنا، الیکشن میں آنا، کبھی وزیر اعظم منتخب ہونا، کبھی نہ ہونا، کبھی اپوزیشن میں بیٹھنا، یہ سیاست تو اچھی پارٹیوں کا تو امتیاز ہے. ہم تو نہیں گھبرا رہے. آپ لاکھ سازشیں کر کے ہمیں ہرائیں، لیکن پیپلز پارٹی سندھ میں قوت تھی، سندھ میں قوت ہے، سندھ میں قوت رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال. آپ لوگ تو لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کر ہی رہے ہیں، اب بھی کرتے ہیں آپ لوگ، تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. اب تو جاوید لطیف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے ہوتی تو نواز شریف کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا. مطلب کہ وہ وہاں سے آ گئے، جس طریقے سے وہ وہاں سے آئے، جس طرح انہیں وہاں سے رخصت کیا گیا. تو میں سوال سن لینا جاوید لطیف صاحب. جی چلیں، آپ جواب، اگر آپ کو سوال کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ جواب دے دیں. اب چلے آپ جواب پورا سوال کر لیں، پھر دکھ ہو جائے گا آپ کو. نہیں، مجھے بالکل دکھ نہیں ہوگا. آپ کو سوال سمجھ آ گیا، آپ جواب دے دیں. آپ دیکھیں، یہ جو ریڈ کارپیٹ کہتے وہ تھا تو صحیح. جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترے، عدالت ایئرپورٹ آ گئی ہے میاں صاحب کی خاطر. آپ دیکھ لیں، جو عمران خان پہ الزام تھا وہ ان پہ تھا. جب گئے تو سارے دنیا نے منتیں کی کہ وہ بیمار ہیں. میں میاں صاحب کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو تندرستی والی حیات عطا فرمائے. میں سیاسی بات کر رہا ہوں کہ جب گئے تو سارے جہان میں ماتم کا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ وہ تو بہت بیمار ہے. پھر پی ٹی آئی کی ایک لیڈر ہے پنجاب کی خاتون، وہ بڑی اچھی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے، وہ انسانیت بنیاد پر ان کو جانے دیں. وہ تو انسانیت کے ناطے گئے تو آتے بھی انسانیت کے ناطے. وہ ناطا تھا کہ آپ پھر جیل جاتے، وہاں سے اپنی ضمانت کرواتے، کیسوں کا مقابلہ. آپ گئے ہو قیدی بن کر، آئے ہو شہزادے اور حکمران بن کر، تو ہم اگر تبصرہ کر لیا تو برا کیوں منایا جا رہا ہے؟ اس پہ برے ماننے کی جو بات نہیں ہے. ہمیں ناراضگی کوئی ناراضگی نہیں ہے. ہم سیدھی بات کرتے ہیں. سندھ ڈوب رہا تھا، سندھ تباہ ہو رہا تھا سیلاب میں. ہم جس حکومت کے حصے دار تھے، جس کے وزیر اعظم کی تعریفوں کے ڈھنڈورے بجا رہے تھے، اس وزیر اعظم نے 1 روپیہ بھی ہماری مدد نہیں کی. اس نے سندھ کی کوئی مدد نہیں کی. بلاول صاحب چیختے چلاتے رہے، ہمارے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ چیختے چلاتے رہے، ہماری کوئی نہیں سنائی گئی. ایک بات نہیں سنی گئی ہمارے ساتھ جو سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی سیلاب میں. ہم یہ بات بھی نہ کریں تو پھر کیوں نہ کریں؟ لیکن بلاول بھٹو تو شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریفیں کرتے تھے.
وہ تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر شہباز شریف صاحب کی تعریفوں کو پل باندھتے تھے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی آپ اینکر ہیں, آپ کا سیاسی پروگرام کا اپنا انداز ہے, وہ ایک سیاسی اتحاد میں شامل تھے, وہ کیسے وہاں کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے کیا؟ وہ بیان تو دے رہے تھے کہ ہماری نہیں سنی جا رہی, سندھ کی امداد نہیں. آپ دیکھ لیں حکومت کے زمانے کے بیانات ہیں بلاول صاحب کے, آپ دیکھ لیں سندھ کے وزیر اعلیٰ کے بیانات ہیں حکمرانی کے زمانے میں. یہ کیا بات آپ نے, تب آپ یہاں تھی نہیں شاید پاکستان میں, جو آپ نے یہ بات نہیں سنی. ہم نے تو تب بھی کہا ہم حجت تمام کر رہے ہیں, ہمارے لوگ ڈوب رہے ہیں, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ہماری امداد کی جائے. اگر ہم بھی اس حکومت کے حصے دار ہیں, ہم اس حکومت کے حصے کی گالیاں بھی اٹھا رہے ہیں. نہیں, آپ لوگ تو ان کو مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں, آپ لوگ تو بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ لوگوں کو کون گالیاں دے رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہوا ہے ابھی آپ مجھے نہیں پتا کیا طے کر کے بیٹھی ہیں. یہ بیان آپ کر رہی ہیں اب کی, ہم بات کر رہے ہیں تب کی جب وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم تھے تب کی بات کر رہے ہیں. جناب مہنگائی بھی تبھی تھی, ہم ان کی ہم ان کی ہر برائی میں شریک ہوئے. ہم ان کی ہر برائی کو اپنا سمجھا. ہم نے کبھی تب نہیں کہا, ہم صرف تب یہ کہتے تھے کہ سندھ کے حصے کا ان کو دیا جائے, سندھ کو سہولتیں دیے جائے, سندھ سے وعدہ پورے کیے جائے. آپ مختلف جگہوں میں سندھ میں گئے, تقریریں کر کے آئے, دیا تو 1 روپیہ بھی نہیں. سندھ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, سندھ کے کئی علاقے جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, کوئی نہیں سنائی ہماری ہو رہی ہے. یہ بات کرنا, اپنے علاقے کی بات کرنا, نمائندگی کرنا بغاوت نہیں ہے پارٹی سے, نہ سیاسی جماعتوں سے. ٹھیک ہے, آخری سوال. نون لیگ سے خبریں آ رہی تھی کہ اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, 2/3 ان کو مل جاتی ہے, تو 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈز کو لے کر وہ کچھ چینجنگز کرنا چاہیں گے. تو اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں, اور ساری زیادتیوں کا الزام پنجاب کی سر لگا ہے. پنجاب کی قیادت سیدھی طرح, الٹی طرح, غلط طریقے سے بھی ان باتوں کو قبول کرتی رہی ہے کہ بنگال سے لے کر سندھ اور بلوچستان کے ساتھ زیادتیوں میں پنجاب کے لوگ شریک رہے ہیں. یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. اس داغ کو مٹانے کے لیے ترمیم آئی, اور میں اس کابینہ کا اجلاس میں شریک تھا جس میں اللہ زندگی دے غلام احمد بلور صاحب کو انہوں نے تقریر کہا ہمارے پختونوں کی 7 پشتیں بھی آصف زرداری کے احسان مت رہیں گی. ہماری نسلیں اور ہمارے بزرگ جس معاملات کے لیے کنکرنٹ لسٹ اور صوبائی خود مختاری کے لیے پھانسیوں پہ چڑھ گئے, اور وہ مطالبہ ہمارا بلا آصف صاحب نے پورا کیا ہے. اب اگر نون لیگ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہے جس پہ کل خود کو کارنامہ سمجھ رہی تھی, ہمیں اعتراض نہیں, لیکن میں کہتا ہوں, بخدا میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی پارٹی سے ناراض معافی بھی مانگ لوں گا. میں کہہ رہا ہوں نون لیگ باتوں میں قومی پارٹی ہے. نون لیگ اپنے فلسفے میں, اپنی سوچ میں, فکر میں پاکستان کی مرکزیت کی حامی نہیں ہے. کوئی وفاقی سوچ نہیں ہے اس کی, وہ علاقائی سوچ کی پارٹی ہے. اس پارٹی میں 2 سندھ سے, ایک بلوچستان سے اب جنرل عبد القادر صاحب جیسے اچھے انسان, کراچی سے عبدالحکیم بلوچ صاحب جیسے اچھے انسان گئے, بھاگ کر جان چھڑائی. انہوں نے کہا نہ بابا ہماری وہاں جگہ ہی نہیں ہے. نون لیگ کی حکومت میں سندھ کی, بلوچستان کی کہاں اہمیت ہے آپ بتائیں. اب لوگوں کو باپ کو بھی کسی مصیبت کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں, ان کے خوابوں میں باپ سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تو ہے, تو ظاہر ہے کچھ تو کریں گے وہاں پہ. اب کس کو بلوچستان سے لوگوں کو ملایا تو ہے, باپ پارٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تو ہے, نون لیگ نے اور کس نے. ہاں تو سندھ میں ایم کیو کو ملایا ہے, وہاں باپ کو ملایا ہے. آج کل دونوں ایک جیسے ہیں, اور دونوں کے آگے جا کر باپوں کی دوستیاں ہیں آپس میں, آپ کو پتا ہے. صحیح ہے.